اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ہم اپنی جاں کا سلام لکھیں گے، کتاب دین کے ہر ورق پہ ہم اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے، اور اگر ہمیں آسماں کی حکومت مل جائے تو اے حسین ہر ستارے پہ ہر صحابی کا نام لکھیں گے۔ دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، لفظ ابو بکر آیا تو قلم ہی توڑ ڈالا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام مفتی تنویر عالم صاحب، مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب، مولانا عقیل اوان صاحب، اور بالخصوص جامعہ کے محتمم مولانا نعمان حاشر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایم ایس او پاکستان کو اس پروگرام میں دعوت دی ہے۔ میں پوری جماعت کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی کیونکہ آپ کو یہ اس چیز کا علم ہے کہ آج پاکستان کے اندر اور بالعموم پوری دنیا کے اندر اسلام پسند لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے تو جو اسلام پسند قوانین ہیں، اسلام کا جو نام لینے والے لوگ ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ مدارس اسی جوش و خروش کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو، ان مساجد کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میرے دوستو، ان مدارس کا قیام، اس تعلیم کا مقصد، ان تمام قربانیوں کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے دین اسلام کو غالب کرنا ہے، باقی ادیان کے لیے، باقی ادیان کے اوپر آپ نے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ میرے دوستو، اسی غلبہ اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید کیے گئے، اسی غلبہ اسلام کے لیے اللہ کے نبی کو جیل میں ڈالا گیا، اسی غلبہ اسلام کے لیے آپ کی آل کو تڑپایا گیا، اسی غلبہ اسلام کے لیے آپ کے صحابہ کو تڑپایا گیا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کی قربانیاں، صحابہ اکرام کا جو ایک مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا، وہ کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر ایک نظام ہوگا، رب کی دھرتی پہ رب کا نظام ہوگا، وہ نظام جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور پھر صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر اس انقلاب کو برپا کیا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ خلافت راشدہ کا نظام تھا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ قرآن و سنت کا نظام تھا۔ وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام محمدی تھا۔ میرے دوستو، آج ہمارا ایک ہی قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے اندر اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایسا نظام ہے جس سے اس دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، آپ کی تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری تنخواہ اتنی ہوگی جو مدینہ کے ایک مزدور کی ہے۔ ہم اس نظام کو اس دنیا کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم اس نظام کو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے کہ آپ کی چپل پھٹ چکی ہے، میں اس کو ٹانکے لگا کر تھک چکی ہوں، لیکن اب اس میں گنجائش نہیں بنتی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آج عید کی نماز پیدل پڑھانے جاؤں گا۔ تو اس وقت آپ کی بیوی نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ امیر المومنین ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، جس دن عمر نے یہ سوچ لیا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں تو عمر نہیں رہے گا۔ تو آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے اس چیز کا فرق پڑتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے اللہ اور میرا رسول میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس نظام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس نظام کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دور دراز چلتے ہوئے اگر کسی جانور کو ٹھوکر لگتی ہے تو کل قیامت والے دن اس عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا۔ اس نظام کے لیے جدوجہد
آج کا مسلمان، آج کا طالب علم کرے گا، تب اس پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا جب صحابہ کرام کی تعلیمات کو ہم ان لوگوں کی دہلیز پر پہنچائیں گے، تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ہر اداروں کے اندر اس نظام کو پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آپ کا ایک کرتا ہے جو پھٹا ہوا ہے، اور آپ کے پاس سفیر آتے ہیں، دوسرے ملک کے بادشاہ آتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے حضرت علی کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت علی کی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین سے کہیں کہ وہ نیا کرتا سلوا لیں۔ حضرت علی کے پاس جب صحابہ کرام جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین سے بات کریں کہ آپ اس کرتے کو تبدیل کر لیں، آپ کا کرتا پھٹا ہوا ہے، آپ سے سفیر ملنے آتے ہیں، دوسرے ممالک کے بادشاہ ملنے آتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو جب حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے کہا کہ اگر تم کسی اور بات کے بارے میں آتے تو میں حضرت عمر سے بات کرتا، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، ان کی بات کو رد نہیں کرتے، آپ اپنا مسئلہ ان کے پاس رکھیں۔ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ مسئلہ سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حضرت عمر سے بات کریں۔ ماں عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کپڑا تبدیل کر لو۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر، میرے والد صدیق اکبر کے دور کے اندر وہ حالات نہیں تھے، لیکن آج 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس کرتے کو تبدیل کر دیں۔ آپ تصور کریں کہ 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ایک کرتا ہے اور پھٹا ہوا ہے۔ آپ کا یہ پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل کے اوپر ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین کے لیے صحابہ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے کرتے کو تبدیل کر دیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اس نظام کو میں آج کے طالب علم کے سامنے کیوں نہ رکھوں؟ میں اس نظام کو کالجز، یونیورسٹی اور مدارس کے نوجوان کے سامنے کیوں نہ رکھوں کہ تمہاری یہ تعلیم اس نظام کے اوپر قربان کرنی چاہیے، تمہیں یہ جوانی اس نظام کے لیے قربان کرنی چاہیے جس کا امیر المومنین ایک کرتے میں گھوم رہا ہے۔ جب امی عائشہ صدیقہ حضرت عمر سے کہتی ہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ کی بات کو سنتے ہوئے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے ماں جان، آپ کا حکم میری سر آنکھوں پہ ہے، لیکن آپ نے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں دیکھا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے نبی کا لباس کیسا تھا۔ آپ تصور کریں کہ کسی ریاست کا امیر المومنین ایک کرتے میں گھوم رہا ہو۔ آج پاکستان کی تباہی کا سبب ان حکمرانوں کی وجہ سے بنا ہے۔ آج تعلیمی اداروں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ گانے بجانے کی محفلیں لاکھوں روپے کی فیسیں لے کر یونیورسٹیوں کے اندر ناچ گانا کر کے میری اور آپ کی بہن بیٹی کو نچایا جاتا ہے۔ ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی بھاگ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ مجھے بتاؤ کہ پھر غلام مصطفیٰ کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر ناموس صحابہ کے اوپر کٹنے والے کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر اسلام کی سربلندی کے لیے جانیں کون قربان کرے گا؟ میرے دوستو، یہ وقت اٹھنے کا ہے، یہ وقت ہمت کرنے کا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی دہلیز کے اوپر ہی بیٹھے رہے، تعلیمی اداروں کے اندر ہی بیٹھے رہے، پھر پاکستان کے اندر ایسا قانون بنے گا جیسے ہندوستان کے اندر مودی نے ایک قانون مرتب کیا تھا۔ آج اس قانون کو پورے انڈیا کے اندر وہ نافذ کر دیا گیا۔ پردے کے اوپر پابندی لگا دی گئی، مسجدوں کے اوپر تالے لگا دیے گئے، طلاق عورت کے حق میں کر دی گئی۔ یہ نظام وہاں کے لوگوں نے نہیں سوچا تھا، شام کے لوگوں نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ہماری مسجدوں کے اوپر بمباریاں ہوں گی، ہمارے ہاسپٹل کے اوپر بمباریاں ہوں گی۔ فلسطین کے مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ اسرائیلی گنڈے ہمیں فلسطین میں نماز ادا نہیں کرنے دیں گے۔ پھر افغانستان نے یہ نہیں سوچا تھا کہ 20 سال امریکہ ہمارے اوپر بمباری کرے گی۔ پھر شام کے مسلمانوں نے نہیں سوچا تھا، برما کے مسلمانوں نے نہیں سوچا تھا۔ آج پاکستان بھی انہی حالات کی طرف جا رہا ہے۔ اسلام پسندوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس بچے کی طرح، جب پورے انڈیا کے اندر علماء خاموش بیٹھے تھے، جب انڈیا کے اندر مسلمان خاموش بیٹھے تھے، اس انڈیا کی ایک بچی نے
اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے پوری انڈیا کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا، اور مجھ اور آپ کو یہ سبق دیا ہے اگر 15 سال کی بچی یہ انقلاب برپا کر سکتی ہے تو پھر اے نوجوانوں، میں اور آپ اس پاکستان کی حقانیت کو تبدیل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پاکستان کے اندر استحکام کیوں نہیں لا سکتے؟ اس پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا نظام کیوں نہیں لا سکتے؟ اس پاکستان کے اندر ابو بکر کا دور تازہ کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ تعالی آپ نے ہمت جرأت کرنی ہے، ایک دن آئے گا کہ اس پاکستان کے اندر حقیقی طور پر اسلام کی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایم ایس او پاکستان کالجز، یونیورسٹی اور مدارس کے طلباء کے اوپر ایک نظریاتی محنت کر رہی ہے، ایک نظریاتی جدوجہد کر رہی ہے کہ صحابہ کرام کی تعلیمات کو ہم نے آنے والی نسل کے دلوں کے اندر منتقل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نوجوانوں کو دعوت فکر ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس نظریے کے اوپر آخر دم تک انشاءاللہ تعالی چلیں گے اور اپنی نوجوان نسل کے ایمان کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمامی احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر، ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو جائے شاعر دربار کے ساتھ۔